subscribe to our channel and press the bell السلام icon. عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ اردو رائٹنگ اسکل، اردو تحریری مہارت میں مضمون نویسی دیکھیں گے۔ لاک ڈاؤن اور آن لائن تعلیم، یعنی لاک ڈاؤن کے درمیان آن لائن تعلیم کا نظم کس طرح رہا اور لاک ڈاؤن کیوں لگا تھا۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ مارچ 2020 کو وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں حکومت ہند نے 21 دن کے لیے ملک گیر لاک ڈاؤن کا حکم دیا۔ اب یہ کب شروع ہوا تھا؟ 24 مارچ 2020 کو، جس سے ہندوستان کی پوری یعنی 1.38 بلین یا 138 کروڑ آبادی کی نقل و حرکت محدود ہو گئی۔ متاثرہ علاقوں میں ضوابط کی کووڈ-19 ملک کی ایک سیریز کے طور پر نفاذ کے ذریعے لاک ڈاؤن اس وقت رکھا گیا جب ہندوستان میں تصدیق شدہ کورونا وائرس کے واقعات کی تعداد تقریباً 500 تھی۔ یعنی متاثرہ علاقوں میں کووڈ-19 کی جب تعداد 500 ہو گئی تھی تب لاک ڈاؤن لگایا گیا۔ مبصرین نے بتایا کہ اس لاک ڈاؤن نے وبائی امراض کی شرح نمو کو 6 اپریل تک ہر 6 دن میں 4 اور 18 اپریل تک ہر 8 دن میں 2 گنا کرنے کی شرح سے کم کر دیا ہے۔ پہلی لاک ڈاؤن مدت کا اختتام قریب آیا۔ ریاستی حکومتوں اور دیگر مشاورتی کمیٹیوں نے لاک ڈاؤن میں توسیع کی سفارش کی۔ اڑیسہ اور پنجاب کی حکومتوں نے ریاستی لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی۔ اس کے بعد مہاراشٹر، کرناٹک، مغربی بنگال اور تلنگانہ میں بھی پیروی کی۔ 14 اپریل کو وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کو 3 مئی تک بڑھا دیا، جس کے بعد 20 مئی کے بعد مشروط نرمی کی گئی۔ متاثرہ علاقوں میں شدت سے لاک ڈاؤن کی پابندی کی گئی، لیکن اس سے طلباء کی ہر طرح کی تعلیم پر منفی اثرات مرتب ہوئے اور بہت زیادہ نقصان بھی ہوا تھا۔ چونکہ کووڈ-19 وبائی امراض کے درمیان مہاراشٹر کے اسکول آن لائن موڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اساتذہ کی افادیت بڑھ جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ وقت اڑتے رنگوں کے ساتھ گزرتا رہا۔ مارچ میں لاک ڈاؤن شروع ہونے کے بعد سے اردو، مراٹھی اور دوسرے ذریعے تعلیم کے اساتذہ پہلے سے کہیں زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ کووڈ-19 وبائی امراض کی وجہ سے آن لائن تعلیم کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جون میں نئے تعلیمی سال کے آغاز سے ہی اسکولوں میں آن لائن کلاسز چلانے کی وجہ سے ریاست بھر کے اساتذہ کو مشکلات کا سامنا ہوا ہے۔ آن لائن سیکھنے کو مؤثر بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ یوٹیوب، گوگل کلاس روم اور گوگل میٹ، زوم ایپ وغیرہ بن گئے ہیں۔ آن لائن سیکھنے کے طریقہ کار کو اپنانے اور ذریعے تعلیم کو مؤثر کام کرنے کا سب سے بڑا زور اساتذہ پر ہے۔ اگرچہ نجی اسکول تقریباً طور پر آن لائن موڈ میں ڈھل گئے تھے، اس وقت بھی ضلع پریشد اور امداد یافتہ اسکولوں جو نچلے معاشی طبقے سے تعلق رکھنے والے طلباء کو تعلیم دیتے ہیں، اب بھی ان چیلنجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن سے ایک نئی راہ ڈیجیٹل تعلیم کی کھل گئی ہے۔ آن لائن تعلیم کے نظم کے لیے بہت سے اساتذہ آگے آئے۔ کچھ اساتذہ نے یوٹیوب ویڈیو کے توسط سے طلباء کے لیے ضروری مواد مہیا کروایا۔ اس کے ساتھ ہی کئی اساتذہ گوگل میٹ، زوم ایپ اور گوگل کلاس روم کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام گروپ بنا کر طلباء کا نصاب مکمل کروایا گیا۔ اساتذہ اور طلباء کی سخت محنت کے باعث یہ ممکن ہوا۔ باوجود اس کے
کئی دور دراز علاقوں کے طلباء محروم رہیں۔